جب کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، زمین کی کاشت کرتا ہے، تو گندم کی کاشت کرتا ہے زمین میں، تو گندم وہ اس کے لیے بوتا ہے کہ اس سے گندم میرے گھر آ جائے۔ گندم مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 کلو سے 700 کلو گندم آتا ہے، اس لیے کہ ایک دانے سے جو پودا اگتا ہے اس میں 7 کونپلیں ہوتی ہے، وہ تیغو نہیں پکے بوٹے یووی تیغو نہ پکے سمرئی وہ پھر اس ایک تیغ میں اور اس میں ہر ایک میں ایک خوشہ لگتا ہے، پھر ہر خوشے میں 700 دانے ہوتے ہیں، 100 فی کل سنبلۃ 100 حبہ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانے سے 7 وہ سنبل نکل آتی ہیں، کومپل نکل آتی ہیں، پھر ہم کومپل کے اوپر ایک خوشہ، ایک خوشے میں کتنے دانے؟ 100، تو ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ 700۔ تو اگر کسی نے 20 سیر گندم بویا تو 350 من اس کے گھر آ سکتے ہیں 20 سیر سے، اور اگر کسی نے 1 من گندم بویا تو 700 من اس کے گھر آ سکتے ہیں۔ اس کسان کا مقصد کیا ہوتا ہے گندم کاشت کرنے میں؟ آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ گندم، میرے گھر گندم آ جائے۔ اگر اس کی کاشت تھوڑی ہے تو وہ سال بھر اور اس کے بچے کھاتے رہتے ہیں، اگر اس نے کاشت زیادہ کی ہے، اللہ پاک نے زیادہ فصل اگائی تو یہ خود بھی کھاتا ہے اور یہ تاجروں پر بیچتا بھی ہے، دوسرے لوگوں پر بیچتا بھی ہے کہ جن کے پاس گندم نہیں ہے۔ لیکن مجھے آپ بتائیے کہ اس گندم کے ساتھ بھوسا بھی آتا ہے یا نہیں؟ بھوسا بھی آتا ہے۔ بھوسم بسر رضی پاول خبر خپوش بھی کنا پڑھوں بھائی خبر پوچھ بھی، پھر اس گندم کے ساتھ گھر بھوسا بھی آتا ہے۔ بھوسم راضی لینا زمیندار کا بھوساڑی تڑی، بھوسے میں فائدہ ہے، وہ جانوروں کے لیے چارے کا کام آتا ہے۔ لیکن کیا کوئی کسان صرف اس بھوسے کے لیے گندم بوتا ہے؟ نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گندم، غلہ، اناج، بھوسا نہیں۔ چنانچہ جس کسان کی فصل میں گندم نہ ہوئے اور اس کے خوش سالی خالی گئے اور بھوسا رہ گیا تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ سے جو مقصد چیز تھی وہ نکل گئی اور جو تابع چیز تھی غیر مقصودی وہ اس کے ہاتھ آ گئی، اس کے لیے تو اس نے کاشت نہیں کیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بھینس اور گائے دودھ والی دودھیالی بھینس یا گائے رکھتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ۔ پھر دودھ میں بہت ساری چیزیں ہیں، دودھ سے دہی بھی بنتا ہے، دودھ سے ملائی بھی بنتا ہے، دودھ سے چھاچھ بھی بنتا ہے، شملے، دودھ سے مکھن بھی بنتا ہے، دودھ سے دیسی گھی بھی بنتا ہے، دودھ سے کووا بھی بنتا ہے، دودھ سے پنیر بھی بنتا ہے، دودھ سے لسی بھی بنتی ہے، بہت ساری چیزیں یہ دودھ سے بنتی ہیں، لیکن یہ مقصد چیز ہے۔ تو جو آدمی اپنے گھر ایسی گائے اور بھینس لے کے آتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ۔ لیکن دودھ کے ساتھ وہ گوبر بھی اس گھر میں ہوتا ہے یا نہیں؟ گوبر میں فائدہ ہے، فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ وہ کسان اس سے ڈھیران بنا کر پھر کھیت میں ڈالتا ہے فصل کو،
اور یا عورتیں خواتین گھر کے اندر اس سے الگ الگ گولے بناتی ہیں اور پھر وہ جلاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں. غین سپیا کی تپیک سپیا کی سپیا کی بھی اچشی بے سکئی بلئی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص بھینس لے کر آئے اور بیچنے والے نے اس کو بتایا تھا کہ یہ 2-3 دن میں بچہ جنے گی، دمیخ بیگا پسبا دا بیگا پسبا بیگا پسبا خو اللہ سے کہ میاشتې را شو د میاشتې هغې نه بچی پیدا نه شو، خېټه کې پړسو او غولانس کې هم پړسو. تو یہ بھینس جب بچہ نہیں دے گی، اس کا پیٹ ویسے پھولا ہوا تھا اور اس کے تھن ویسے پھولے ہوئے تھے بیماری کی وجہ سے، تو یہ زمیندار کاکا خوش ہو گیا، ناراض ہوگا، پریشان ہوگا. 1.5 لاکھ روپیہ اس نے بھینس پر دیے تھے، وہ سارے ضائع. حالانکہ اس کو کوئی کہے کہ بھائی یہ ڈیران تو ایسے بنتا ہے، سوٹی ہو گئی اور یہ گوبر اس سے بنتے ہیں، جلانے کے کام آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، مقصد تو اس کا کیا تھا؟ دودھ تھا. کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا. وہ بھی پریشان ہو گیا، دوسرے بھی پریشان ہوئے. اگر کوئی شخص بیت ہوتا ہے، نیک مجالس میں آتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ دنیا ہے، میرا کام دنیا کا بگڑا ہوا ہے وہ سیدھا ہو جائے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے آ جائے، میرا مسئلہ ہے زمین کا اور مجھے زمین مل جائے، میری لڑائی ہے جائیداد پر بھائیوں کے ساتھ، وہ سارا کا سارا میرے حصے میں آ جائے. وہ اس کے لیے راتوں کو جاگتا ہے اور وہ نفلیں بھی پڑھتا ہے، وہ تسبیحات بھی، وہ صحبت صالح میں بھی بیٹھتا ہے. تو اس شخص کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے کوئی بھینس دودھ کی بجائے گوبر کے لیے خریدے، دودھ کی بجائے گوبر کے لیے خریدے. اور کوئی شخص اپنی زمین میں کھیتی میں دانہ ڈالتا ہے، گندم ڈالتا ہے، کس کے لیے؟ بوسے کے لیے، دروزی دبارہ بوسے دبارہ. تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. اسی طریقے سے یہ جو یکراتی اعتکاف ہے یا نماز پڑھنا ہے، فرض ہے، نفل ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، جب آپ یہ کریں گے اور آپ کا مقصد اس سے اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کے لیے ہو، تو پھر آپ کو وہ چیز بھی ملے گی، وہ چیز بھی ملے گی. چنانچہ دودھ کے لیے آپ بھینس لے آتے ہیں تو وہ گوبر نہیں دیتی، گوبر دیتی. اور جب آدمی گندم کاشت کرتا ہے گندم کے لیے تو اس سے بھوسا نہیں آتا، اس کے ساتھ آتا ہے. تو جب آپ اللہ کے لیے خالص عبادت کریں گے، کسی نیک مجلس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جائیں گے، اور یہ بات آپ اپنے دل سے پوچھیں. اور کبھی اس کا اندازہ دوسرے لوگوں کو بھی ہوتا ہے آپ کے ظاہری آثار سے، کہ آپ کے ظاہر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جس طرح پہلے تھے اسی طریقے سے ہو، آپ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، آپ کو اٹھک بیٹھے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، آپ کی زبان پر کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو پہلی بات آتی ہے وہ دنیا کی پریشانی آتی ہے. یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ آپ کا اعتکاف میں آنا، تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، یہ ساری چیزیں کس کے لیے تھی؟ دنیا کے لیے تھی، گوبر کے لیے. تو پوری گاؤں کے لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں. اس طریقے سے یہاں یہ بھی اللہ کے نزدیک پاگل ہے. اور جو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کی مقصد اللہ کی رضا ہو تو اللہ کی رضا کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں. قرآن کریم میں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کہ ہم نے یہ دنیا مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہے، مومن کے لیے. کہیں کسی کو یاد ہے آیت کریمہ؟ نہیں، یہ خلق لکم میں تو سارے انسان آ جاتے ہیں، سارے انسان. ایک جگہ ہے مومنین کا تذکرہ ہے. کسی کو یاد ہے؟ مجھے، میں حافظ نہیں. تو یہ دنیا اللہ پاک نے کس کے لیے بنائی ہے؟ مومنین کے لیے بنائی ہے. دنیا میں فصل بھی ہے، دنیا میں کپڑے بھی ہے، دنیا میں کارخانے بھی ہے، دنیا میں پانی بھی ہے، دنیا میں ہوائیں بھی ہے، دنیا میں حیوانات بھی ہے، دنیا میں بھینس اور گائے بھی ہے.
یہ مسلمان کے لیے اللہ نے پیدا کی، کہیں اور نہیں جائے گی، یہ تیرے گھر آئے گی، اور جو تو نہیں رہے گا تو اللہ جل شانہ ان تمام چیزوں کو ختم کرے گا۔ اس پر میں قسم کھاتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگا جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہ جائے، پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اللہ کہنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر یا مسلمان؟ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں قرآن پاک میں صاف ذکر ہے، مجھے وہ آیت اس وقت یاد نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ میں جب یہاں آؤں اور دنیا نہ مانگوں، اس شخص کو نہ کہوں کہ میرے لیے دعا کرو کہ میرے جائیداد کا مسئلہ حل ہو جائے، گھر کا ہو جائے، لیکن میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، میری داڑھی برتی نہیں ہے، یہاں سے نکل کر میری حالت خراب ہے، تباہ ہے، میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، میرے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، میں سود لیتا ہوں، میں رشوت لیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد یہی دنیا کے لیے تھا۔ سوٹو دبار راغلے اور چکم سڑے سوٹ دا پار راشن دا پلاس بے سوٹی مرانی شکل۔ جب وہ اس کا مقصد یہ ہو، اس نے اپنے خیر کو برباد تو کیا، وہ گندی چیز جس کے لیے آیا تھا وہ بھی ہاتھ آئے گی یا نہیں، وہ تو اس نے برباد کر دی۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس شخص نے عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ہو یہ مومن، اس مومن کیسے کہتے ہیں؟ جس کے دل کی نظریں اللہ پر جمی ہوئی ہوں، دل کی آنکھ اللہ پر جمی ہوئی ہوں، مجھے اللہ دیتا ہے، میرا رازق اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرے مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر، مجھے اپنے رب سے اللہ سے محبت ہے، میرا بگڑے ہوئے کام بنانے والا اللہ ہے، میری رزق کا بندوبست کرنے والا اللہ ہے، یہ اس کے دل کے اندر ہو، اللہ کی تصدیق ہو، وہ مومن، فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر سب سے پہلے دنیا کی زندگی ذکر کی، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، فلنحینہ، ہم اس کو زندہ رکھیں گے، حیاتا طیبہ، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی، یہ ذلیل بھی نہیں ہوگا، رسوا بھی نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے اللہ جل شانہ اس کے دل کو، اس کے اہل و عیال کو، اس کے گھر بار کو خوش رکھے گا۔ اس کے پڑوس میں بڑے بڑے بنگلوں والے، جائیداد والے، کارخانوں والے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی اجیرن ہوگی، اس کی زندگی خوش ہوگی۔ یہ اپنے گھر میں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائے گا اور اللہ کے نعمتوں پر شکر ادا کرے گا۔ یہ اتنی ایسی زندگی ہے کہ یہ جنتیوں کی زندگی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے یہ دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ دیا ہے، یہ چیز کتنی آسانی سے ملتی ہے، یہ چیز کتنی آسانی سے ملتی ہے، یہ شاکر رہو گا۔ جنتیوں کی زندگی حیات طیبہ یہ ہے۔ اس کے بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کے پاس بینک میں پیسے نہیں ہوں گے، لیکن اس کے گھر میں ساری خوشیاں جمع ہوگی، اس لیے کہ تمام خوشیوں کا مرکز کیا ہے؟ دل، اور اس کا دل خوش ہے۔ اور یہ رہے گا مٹی کے گھر میں، گھروندوں میں، دوسرے بنگلوں میں رہیں گے، شیشوں کے دروازے، شیشوں کی کڑکیاں، ان کے بیڈ عجیب عجیب قسم کے، اس میں خوشیاں نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز تو اس کے ساتھ آتی ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ جو نیک اعمال ہے اس کو گندے نہ کرے، اس لیے کہ نیک اعمال کے ساتھ خیر بھی آتا ہے اور شر بھی آ سکتا ہے، اور شر تو شر ہی ہوتا ہے۔ الشر لا یاتی الا بالشر والخیر ربما یاتی بالخیر وربما یاتی بالشر۔ خیر کے ساتھ خیر بھی آتا ہے، کبھی شر بھی آتا ہے۔ شر کیسے آتا ہے؟ آپ نے نماز پڑھ لی لیکن اس میں ریاکاری کی، دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، اب یہ دکھاوے کی نماز آپ کو اجر کیا؟ شاید اللہ جل شانہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے کہ حدیث مبارک میں اس کو شرک خفی کہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ شام گئے تھے اور پھر واپس آ گئے اور روتے تھے شام کی حالت زار پر۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طریقے اب نہیں رہے ہیں،
پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا ہمارے بارے میں آپ کی کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے، اس لیے کہ ان کی صحابی رہتے تھے، باقی صحابہ ختم ہو رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے اندر بھی خشوع نہیں رہا جو صحابہ کے نمازوں کے اندر خشوع تھا اعمال میں. تو عرض ہی کر رہا تھا کہ جب یہاں پر آ جائیں آپ، یہ سارے الحمدللہ اسی لیے آتے ہیں. اگر کسی کے دل کے اندر کوئی دنیاوی غرض ہو تو اس کو دل سے نکال لیں، مقصد یہ بنائے اور اللہ پاک سے اپنی دعاؤں میں وہ مانگے. مقصد یہ بنائے کہ میرا رب مجھ سے کیا ہو، راضی ہو. میں رب کو خوش کرنے کے لیے میں رب کی عبادت کرتا ہوں، اس کے سامنے جھکتا ہوں. اس لیے دعا مانگنے سے پہلے بھی سب سے پہلے اپنی زبان پر اللہ کی تعریف لائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد یا اللہ، لک الشکر یا اللہ. آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم یہ اللہ کی تعریف ہے، مالک یوم الدین یہ اللہ کی تعریف ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصود کا اظہار ہے. اہدنا الصراط المستقیم ابھی دعا مانگی جا رہی ہے. پہلے چند آیات اللہ کی تعریف میں گزرے سب سے پہلے، اور یہ دعا جو مانگی جا رہی ہے وہ بھی صراط مستقیم کی مانگی جا رہی ہے. لیکن دعا ہے، سوال ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اس سے پہلے تمہید کس چیز میں گزری؟ ساری اللہ کی تعریف میں. اس لیے کہ اصل مقصد یہ ہو. تو ایسی مجالس میں جانے سے مقصد یہ ہو. یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں شیطان یہ بات ڈال لے تو اس کو نکال باہر کرنا چاہیے. اور اس کا اثر یہ ہے کہ اس کے ظاہر پر اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر اس کی وہ سوچ ختم ہو رہی ہے، تسلی اس میں آ رہی ہے دل میں، اگر اس کا ظاہر اچھا ہو رہا ہے، وہ جو برائی تھی وہ ختم ہو رہی ہے ظاہر میں، تو الحمدللہ اس پر آثار اچھے مرتب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ. چنانچہ حدیث مبارک میں حج مبرور کی فضیلت آئی ہے. حج مبرور کی فضیلت آئی. حج مبرور کی جزا سوائے جنت میں داخلے کے اور کچھ نہیں ہے. اب محدثین کہتے ہیں علماء کہ حج مبرور ہے کیا چیز، تو اس میں کئی تعویلات کی گئی ہیں. ایک یہ ہے جو میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ حج سے واپسی پر اس شخص کے اندر ایسی تبدیلی آئے کہ جو پہلے نہیں تھی. پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا، پہلے سود خور تھا اب سود چھوڑ دیا، پہلے رشوت خور تھا اب رشوت اس نے چھوڑ دی، پہلے اس کے معاملات غلط تھے، جھوٹ، دھوکہ دہی، خیانت، لاکھوں روپے اس پہ ہاتھ میں آتے تھے، اب اس نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور لاکھوں کی بجائے اب صرف سینکڑوں آ رہے ہیں، جس سے وہ مشکل گزارا ہوتا ہے ہزار میں. لیکن اس میں برکت اس میں ہے، خوشی اس میں ہے، اور حیات طیبہ اسی کے اندر ہے. تو یہ تبدیلی اگر اس میں آئی ہے تو یہ حج مبرور ہے. اگر یہ نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج مبرور نہیں ہے. یہ ایک توجیہ، بہترین توجیہ حضرات نے اس کو پسند کیا، اہل علم نے. تو بہرحال ایک آدمی نیک مجالس میں، نیک لوگوں کی صحبت میں جاتا ہو، اہل اللہ کی مجالس میں، تو وہاں جانے سے اس میں تبدیلی اگر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فلمی ایکٹر تھا اب تبدیل ہو گیا، پہلے بدماش تھا بدماشی ختم ہو گئی، پہلے قاتل تھا قتل اس نے توبہ کی، پہلے ڈاکو تھا رہزن تھا چور تھا، اب یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ صحبت صالح کا اس پر اثر پڑ رہا ہے اور یہ اچھے ارادے سے آیا تھا. ہاں کبھی کبھی اللہ جل شانہ اچھے ارادے سے نہیں آتا، لیکن یہاں کر وہ تبدیل ہوا. ایسا بھی اللہ پاک کرتا ہے. جس طریقے سے صحیح حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جب اللہ پاک ذاکرین کے مجمع کی مغفرت فرماتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس میں ایک بندہ ایسا تھا کہ جو اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم سنگت ہم قوم لا یشقى بهم جلیسهم. ہم قوم لا یشقى معروف کا صیغہ ہے، ہم قوم لا یشقى بهم جلیسهم. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت اور محروم نہیں ہوتا. ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت اور محروم نہیں ہوتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی محرومی ہے کہ آدمی ایسے مجالس میں آ جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے جانے کے بعد بھی. یہ تو وہ شخص تھا جو مقصد لے کر نہیں آیا تھا یہ کہ میں بیٹھوں، لیکن جب بیٹھ گیا تو پھر تبدیل ہوا.
اب جب ارادے سے بھی آئے لیکن اس کا ارادہ دل کے اندر کچھ اور ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، تو واپس چلے جانے کے بعد جوں کا توں آیا تھا، جس طرح آیا تھا اسی طریقے سے وہ واپس چلا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ یہ بڑی محرومی ہے اور شقاوت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے۔ جو ہدایات آپ حضرات کو رات گزارنے کے لیے دی گئی ہیں تو ان پر عمل کریں، دی گئی ہیں ہدایات، دی گئی ہیں، اس پر عمل کریں۔ ہدایت شیو ماخام راغله ماخام چې راځي بیا بدایي بیا په دې نه پوهېږي شپه به څنګه تېرو. ما تاسو څو ځله ویلي ته زوړ ملګری چې وختي راځي مازدیګر پته ده ها بیا هم نا وخت راځي. تو ہدایت معلوم کریں کہ کیا تھی، جو ہدایت دی گئی اس پر عمل کریں۔ آپ طریقے کے مطابق اگر چلیں گے تو اس پر ملے گا۔ ابھی مجھے ایک ساتھی نے بتایا، ساتھی آپ کے پاس اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا ایک ساتھی کربوغا شریف گیا ہے تو وہ وہاں انتہائی اچھا خدمت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ بس اس ساتھی نے بتایا وہ پرندوں کو دانہ بھی خریدتا ہے، چاول بھی اور دالیں بھی، اور پرندوں کو ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بوکے ہیں، کہتے ہیں کہتے ہیں کہ رات کو دوسرا ساتھی ہے کربوغا میں، یہ نہیں ہے اچھا، کہتے ہیں کہ رات کو وہ مجھ سے بیت ہے، سفید ریش ہے، پیسے بھی تقسیم کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کو اس نے گیدڑوں کی آواز سنی، گیدڑوں کی آواز سنی تو کہتے ہیں ہاں، پھر اس نے رونا شروع کیا، رونا شروع کیا تو انہیں پوچھا کیوں؟ کہتے یہ گیدڑ بیچارے بھوکے ہیں، ان کو بھی کھلانا چاہیے۔ تو اس کو گیدڑوں کی فکر تھی، اس میں رحم تھا، اس میں رحم تھا، لیکن یہ طریقہ بھی غلط نہیں تھا، غلط نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے بارے میں یہ سوچتا کہ پتہ نہیں کتنے انسان ایسے ہوں گے جو بھوکے ہوں گے تاکہ میں ان کی خبر لوں، وہ اچھا تھا۔ اس لیے کہ گیدڑ تو اس کے قبضے میں نہیں ہے، اگر یہ کھانا ڈالے گا بھی تو اس سے وہ میلوں دور بھاگے گا۔ تو رحم ہے لیکن راستہ اس کا ٹھیک نہیں تھا استعمال کا، رحم بھی ہو اور راستہ بھی ٹھیک ہو۔ آپ صحبت صالح میں بھی بیٹھیں اور طریقہ بھی ٹھیک ہو اور سوچ بھی ٹھیک ہو، تب اس پہ ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ مجھے ہنسی اس لیے آئی کہ گیدڑ بھوک کی وجہ سے نہیں بھونگتا، گیدڑ جب پیٹ اس کا سیر ہو جاتا ہے نا تو تب بھونگتا ہے، جب گیدڑ کا پیٹ سیر ہو جاتا ہے تو تب بھونگتا ہے۔ کسی دیتا حکم مونږ ماشومانو کیسې موریدلی وه وی چې یو اوخو او یو ګیدړو د هغې دواړو دوستانه وه، نو هغه اوښ چې کوم دی نو هغه به سربېدو غټېدو، دا ګیدړ ټپېدو، نو دا ګیدړ اوښ ته وایي چې ماما ته خو رسته راځه غټېږې، زه خو رسته راځه ټپېږم، دا ولې؟ نو هغه ورته وایي چې خوریا، اوښ ورته وایي چې زه خو د سیند نه پورې ځم او پورې ډېر زیات میوې دانې دي او باغونه دي او پکې سرمه، دا ځکه مې دا حال دی. ګیدړ ورته وایي یاره ماما دا خوریم ځان سره بوځه که نه، نو ورته وایي چې راځه که نه چې بودې ځه. نو اوښ خو ډېر دنګي، هغه سیند کې چې کومې اوبه وې اوښ په هغې کې لګي وه، هغه پکې تلی شو او دا ګیدړ چې کوم دی نو دی په هغې کې نه شو تلی. نو وایي ماما زه خو دې اوبو کې نه شم تلی. اوښ ورته وایي چې په شا مې را سور شه، په شا باندې سور کو، نو د ده په کوب باندې ناست دی او دا اوښ پورې وتو، ګیدړ اوچ کلک پورې وتو، دیم اوښ ورسره ښه وکړل. نو اوښ ورته وایي چې یو خبره راته کوم چې ګوره ستا عادت دا دی چې ته کله موړ شې بیا چغه وایې، نو چغه به ګورې دلته نه وایې. وی ولې ماما؟ وی ځکه که مالک خبر شو رالو نو ستا به هم سرمن وباسي او زما هم، ځکه چې دا باغونه د چا دي او دا خو وخت یې اوس د شپې، نا به چې ته اوده پروتي خبر بني، خو چې کله به مونږ پوه شو هغه به راشي نو سرمن به رانه کوزه کړي، چغه به نه وباسوي، بلکل ټیک ته بېغمه شه. نو لګیا شول، اوښ په خپل خوراک لګیا شو، باغونه دي، میوې دي او دنګې دنګې ونې دي، هغې ته یې غړانګه رسي او کرپار یې شروع کړی دی او ګیدړ چې څه خوړل هغه په هغې لګیا شو، هندوانو خټکو باندې چې دواړه ښه ماړه شول. ګیدړ زر مړ شو، اوښ لویه خېټه یې غلا موړ نو. ګیدړ وایي چې یاره ماما چغې ته مړه کېږي. اوس هغه ته ووایه ښه ورته وایه ګیدړان چې چغې وایي نو هغه کله وایي چغې چې موړ شي به دا ټول ماړه دي ځکه چغې وایي.
نو هغه وایي چې یاره زه خو چغه وباسم. وایي چې نه تا ته ما ویلي نه. نو افسر یې ټیټ کړ. بیا وایي چې یاره زه خو پړسېدلی یم چې څو پورې مې چغه نیسي تر هغې پورې زه بیا ما ته ارام نه راځي. اوښ بیا غلی کړ. وایي چې نه. آخر کې ګیدړ د اوښو نه منله، په یو غونډۍ باندې کېناستو، بخ پې باندې لکه څنګه چې سپی کېني، او چې څنګه یې وکړل نو د باغ مالک رالو، کوتک یې په لاس کې دی چې ګیدړ چېرته راغلی دی. چې ویې کتل نو ګیدړ خو وتښتېدو، هغه خو تیز دي، او اوښ چې کوم دی نو په باغ کې لګیا دی، نو ډیچ کې وایي بس هغه پرې راکېښول درزه درزه، کله په یو ټوټي کله په بل. اوښ یې ډېر ووالو، اوښ سیند طرف ته منډې وهي، دی ورپسې ځغلي ویې والو. بیا خو ته نه دی را واپس شو، زمیندار د پټي نه یې چې وویستو چې لاړه نو ګیدړ یې انتظار کولو. نو هغه په ګټه ناست دی، ځکه چې خپله خو تللی نه شو. ماما څنګه چل که ځو؟ وایي او خو ډېر ځو. هغه ورته ښه غوسه دی چې دا ټول ما وهل د چا د لاسه او خوړل د ګیدړ د لاسه. سیند ته ورننوته، ورته وایي چې په دې ملا مې را سور شه. سور یې کړو په ملا. نو چې داسې اوبو ته لاړو چې اوبه غر کې وې، نو اوښ په هغې کې کېناستو. نو دی ورته وایي چې څه کوې ماما؟ زه خو ډوبېږم. وایي چې خورئ ملا مې ګرېږي. نو بیا یې روغ نه اړخن شو. وایي چې زه خو لاړم دنه. وایي زه څه وکړم؟ نو ملا ګرېږي. چې ملا مې ګرېږي زما علاج دغه دی چې زه بیا دا کوپ چې څو پورې ما پټ کړی دي تر هغې پورې مې کار نه کېږي. غر کې اوبه وې چې څنګه پکې اړخن شو، نو ګیدړ لاړ دی، نو ډوب شو. نو چې دغه یې کول واده یې ورسره کړي، د هغې خلاف وکړل، دغه یې حشر شو. نو ګیدړ چې موړ شي نو هغه چغې وباسي. نو هغه غریب ښه سړی دی، د هغه په زړه کې رحم دی. نو هغه دا وایي خو دا رحم یې بې ځایه استعمالېږي. په کار دا دی چې هغه داسې مثلا حیوان دی ګرش کړی دی چا، او هغه ته خوراک څښاک نه ورکوي. نو حدیث مبارک کې راځي چې زنانه داسې کړي نو هغه جهنم ته لاړه، او یو سړي یا ښځې سپي ته اوبه ورکړي نو هغه جنت ته. نو دا هغه وخت کې چې کله داسې ځای وي، نو مثلا سپي خو اوبه نه وي، هغه ژبه راوتې وه او کوی سره ناست، او د پیشو معامله چې کوم دی نو هغه که پرېښی وی نو هغه به سرېده، ځان ته به یې څه کتل او د په پنجره کې بنده کړي و.